بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، دنیاوی معاملات میں انسان اس حد تک پھنس چکا ہے اور انسان اپنے زندگی کے معاملات میں اس قدر مشغول ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف اس کو رجوع کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا بھی وقت نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنے پروردگار سے دور ہو جاتا ہے اور انسان قرآن و سنت کی تعلیمات کو یکسر چھوڑ دیتا ہے تو اس پر پھر پریشانیاں اور مصیبتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، کس طرح ہم اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے ہیں، کس طرح اپنے معاملات میں ہم آسن انداز کے ساتھ نپٹا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب انسان باوضو ہو کر 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو کر سر بسجود ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو ادا بڑی پسند ہے۔ یہ تو اس کا حکم جو ہے اس پر بھی عمل ہے اور پھر یہ اس کے لیے رضا کا سبب بنتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مصیبتیں پریشانیاں جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ اور ایک مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ انسان زندگی کے ان معاملات میں حاسدین سے کس طرح بچ سکتا ہے، اپنے دشمنوں سے کس طرح حفاظت کر سکتا ہے۔ گلی محلے میں، کوچے میں، کاروبار کی ترقی اور عروج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسان سے حسد کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مال ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور یہ اتنی زیادہ ترقی کیوں کر گیا، یا کوئی ایسے معاملات ہیں بلا وجہ کوئی کسی کا دشمن بن جاتا ہے، تو اس سے نجات کیسے حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اگر یہ معمول بنا لیں کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ قریش اور اس کے علاوہ آخری 3 صورتیں، ان کے سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان 5 صورتوں کو یعنی کہ سورہ فاتحہ، سورہ قریش اور آخری 3 صورتیں، ان کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد اس طرح چہرے کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر، اپنے تمام جسم کے اوپر اس طرح اس کو مل لینا ہے، تو انشاءاللہ انسان ہر پریشانی سے، دشمنوں سے اور حاسدین کی نظر سے انسان محفوظ رہتا ہے، اور روحانی طور پر بھی شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں اس سے بھی بندہ اس سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ یہ ایسا ایک مجرب عمل ہے، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کے فوائد حاصل کریں گے۔ ہر نماز کے بعد اس کو معمول بنا لیں، اگر ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جب صبح فجر کی نماز ادا کریں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کیجئے، اور اس کے بعد جب آپ نماز عشاء ادا کریں اور نماز عشاء کے بعد یہ پڑھ کر آپ سو جائیں گے تو انشاءاللہ رات میں بھی آپ دشمن سے، حاسدین سے محفوظ رہیں گے، شیطانی حملوں سے محفوظ رہیں گے، اور سارا دن اگر نماز فجر کے بعد عمل کر لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے اوپر ایک روحانی کیفیت طاری ہوگی اور نماز پڑھنے کو دل چاہے گا، نیک عمل کرنے کو دل چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے عمل کے ذریعے بندے کو پاکیزہ فرما دیتا ہے۔